بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 257 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الذبائح سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے محل الذبح ذبح کا محل ذکر کریں گے، اس کے بعد ما یجب قطع فی الذبح ذبح میں کون کون سی رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آلہ ذبح اور آداب ذبح اور ذبح کی اقسام اور زکوٰۃ الجنین سے متعلق ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں والذبح بین الحلق واللبۃ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذبح اختیاری حلق اور لبہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ذبح یہ ذال کے فتح کے ساتھ ذبح کرنے کو کہتے ہیں، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کو کہتے ہیں، اور حلق سے مراد گلہ ہے، اور لبہ سے مراد سینے کے اوپر کی ہڈی جو گلے کی شروع ہونے میں ہوتی ہے۔ تو اس سے اوپر اور گلے کے درمیان یہ منحر ہے، ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ پھر ذبح کی دو قسمیں، ذبح اختیاری، ذبح اضطراری۔ تو یہ جو محل ذبح بیان ہوا، یہ ذبح اختیاری کا محل ہے۔ جب انسان کے لیے جانور کو قابو کرنا اور اس کا ذبح کرنا ممکن ہو تو وہ عام حالت میں، اختیاری حالت میں اسی جگہ میں ذبح کرے، یعنی حلقوم اور لبہ کے درمیان چھری پھیرے، کسی اور جگہ چھری پھیرنا یہ درست نہیں۔ والمذبح المریء والحلقوم والودجان۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ذبح میں کون کون سے رگیں کاٹی جائے گی ان کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مریء بروزن کریم، یہ کہتے ہیں نالی کو جو کھانے پینے کی ہو، یعنی کھانے پینے کی راہ جو ہے اس کو مریء کہا جاتا ہے۔ اور حلقوم یہ اس نالی کو کہتے ہیں جو سانس کی نالی ہو، سانس کے آنے جانے کی راہ کو حلقوم کہا جاتا ہے۔ اور ودجان یہ ودج کی جمع ہے، اس سے مراد دو وہ رگیں ہیں جن میں خون کا آنا جانا رہتا ہے، اور یہ حلقوم کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ تو ذبح میں یہ مری، حلقوم اور ودجان، ان چار چیزوں کا کاٹنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ چار رگیں ہیں، مری، حلقوم اور ودجان۔ ویسے تو مری اور ودجان یہی کاٹنا ہے، حلقوم لا محالہ پھر کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس کے آس پاس یہ رگیں ہوتی ہے، جب ان کو ہم کاٹیں گے تو ان کا کاٹنا خود بخود ہو جائے گا۔ وقطع الثلاث کافن۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان چار رگوں میں سے 3 کاٹنا یہ کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلقوم کے ساتھ ودجان کا کاٹنا ضروری ہے، یا ودجان میں سے ایک اور مری کاٹنا یہ ضروری ہے، یعنی حلقوم اور ودجان یا مری اور ودجان۔ تو وہ فرماتے مری اور حلقوم میں سے، مری اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے مری اور حلقوم کے ساتھ ودجان میں سے ایک رگ کا کاٹنا یہ ضروری ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، چاہے وہ ودجان اور حلقوم ہو، یا ودجان اور مری ہو، یا مری اور حلقوم اور ودجان میں سے کوئی ایک ہو، ان کا کاٹنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
افرل اوداج بما شئت، آپ اوداج کو کاٹے جو جس چیز سے بھی آپ چاہیں تو اس کو کاٹے، یعنی کاٹ دو رگوں کو جس چیز سے چاہو۔ تو اب یہاں پر اوداج اس حدیث شریف میں یہ ودج کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 کا کاٹنا یہ ذبح کے لیے کافی ہے، اور اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی راجح ہے۔ وَلَوْ بِظُفْرٍ وَقَرْنٍ وَعَزْمٍ وَسِنٍ مَنْزُوعٍ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ کاٹنے کے اعلیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے کسی بھی داری دار چھری سے، ولو بظفرٍ یا کسی بھی داری دار چیز سے، چاہے وہ کٹا ہوا ناخن ہو، وقرن یا کٹا ہوا سینگ ہو، وعزم یا ہڈی ہو، وسن یا دانت ہو، منزوع اکڑا ہوا نکلا ہوا، تو یہ چیزیں ہیں جو داری دار ہوں، تیز ہوں، ان سے اگر یہ رگیں کٹ جائیں تو مقصود حاصل ہو جائے گا اور ذبح جو ہے وہ درست ہوگی۔ اگرچہ ان چیزوں سے کاٹنا یہ کراہت سے خالی نہیں، لیکن ذبح بہرحال ہو جائے گی اور مذبوح جانور حلال ہوگا۔ ظفرن دانت کو کہتے ہیں، ظفرن ناخن کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے ایسا ناخن ہے جو کٹا ہوا ہو، انسان کے اعضاء کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، ہاتھوں میں نہ ہو۔ وقرن اور اسی طرح سینگ، وعزم اور ہڈی، وسن اور دانت منظورن جو اکڑے ہوئے ہوں۔ منظورن کا تعلق سب کے ساتھ ہوگا کہ یہ اکڑے ہوئے ہو، اگر ہاتھوں میں ناخن بڑھا کر اس سے کاٹے تو یہ درست نہیں۔ ولیطتن اور اسی طرح لیتا سے مراد بانس یا نرکل کا وہ چھل کا جو دھاری دار ہو، تیز ہو، تو داری دار چل کا کسی بھی بانس وغیرہ کا یا لکڑی کا جو تیز ہو، اس سے بھی اگر رگے کھٹ جائے تو اس سے بھی ذبح ہو جائے گا اور مذبوح جانور حلال ہوگا۔ ومروۃن اور مروہ سے مراد وہ شیشے نما تیز دھار پتھر ہے، یا اس سے مراد شیشے ہی لے لو، تو شیشہ سے بھی ذبح جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ البتہ ان چیزوں سے ذبح کرنا یہ خلاف اولا ضرور ہے۔ وما انہر الدم الا سنا وظفرا قائمین، فرماتے ہیں صرف یہ چیز نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو خون کو بہائے، جو دھاری دار ہو، جانور کے گلے پر پیرنے سے جانور کے گلے سے خون بہائے، اور البتہ وہ ناخن اور وہ دانت قائمین جو اپنی جگہ پر قائم ہو اور اکڑی ہوئی نہ ہو، دانت ابھی تک ہاتھوں سے کاٹا منہ سے نکالا نہیں اور ناخن ابھی تک ہاتھوں سے کاٹا نہیں، اس سے اگر کوئی شخص ذبح کرے گا تو یہ ذبح درست نہیں ہوگی۔ ندب حد الشفرۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ذبح کے آداب بیان فرما رہے ہیں، تو فرماتے وندب حد الشفرۃ، ذبح کرنے سے پہلے شفرتن کہتے ہیں چھری کو تیز کرنا، حد کہتے ہیں تیز کرنے کو، تو مستحب ہے چھری کو تیز کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان ضروری قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرے اور مذبوحہ جانور کو راحت پہنچائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ذبح کے آداب میں سے یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے، اور جو شخص جانور لٹا کر اس کے بعد پھر چھری تیز کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا لقد اردنا ان تمیتها موتتین هل حددتها قبل ان توزعها، کہ آپ کے اس جانور کو 2 موت دینا چاہتے ہیں،
ایک آلہ اور چھری دکھا کر اور دوسرا پھر بعد میں اس کو ذبح کر کے کیا اس کو لٹانے سے پہلے اور اس کو کے عدم موجودگی میں یا اس سے غائب ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو کر آپ چھری تیز نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری یہ ذبح تیز کرنے چاہیے۔ وَنَدُبَ حَدُّ الشَّفْرَةِ اور مستحب ہے چھری کو تیز کرنا۔ وَكُرِهَ النَّخْعُ اور مکروہ ہے نخاع۔ نخاع کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا، ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، یہ ضابطہ ہے کہ کل ما فیہ زیادۃ ایلام لا یحتاج الیہ فمکروہ، ہر وہ عمل جس میں زیادہ تکلیف ہو، جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہو اور ذبح میں اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو وہ عمل مکروہ ہے۔ لہذا ذابح کے لیے چھری کو نخاع، نخعون یا نخاع کہتے ہیں حرام مغز کو، حرام مغز تک پہنچانا یہ مکروہ ہے۔ اس طرح حیوان کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے قطع الرأس، اس کا سر کاٹنا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے جانور، روح بالکل نکل جائے، اس کے بعد پھر اس کا سر کاٹ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مرغی وغیرہ ذبح کرتا ہے اور اس ذبح کرتے ہوئے اس کا سر کٹ جائے تو وہ مذبوح جانور تو حرام نہیں ہوتا، البتہ یہ عمل مکروہ ہے، احتیاط سے ذبح کرے۔ والذبح من القفا، اسی طرح جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا، بکری کو گدی کی طرف سے یا مرغی وغیرہ کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا گلے کے بجائے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر گدی کی طرف سے ذبح کرتے ہوئے رگیں کھٹ جائے جانور کے سانس نکلنے سے پہلے تو پھر تو ذبح حلال ہوگا، لیکن جیسے ہی گدی پر چھری رکھی اور ابھی تک ودجان اور حلقوم مری ذبح نہیں ہوئے تھے، وہ رگیں کھٹی نہیں تھی، کچھ کی روح نکل گئی، تو فرماتی اس صورت میں وہ جانور پھر حرام ہوگا۔ وَذُبِحَ صَيْدٌ اسْتَأْنَسَ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ذبح کی دو قسمیں ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے وہ شکار جو مانوس ہو چکا ہو، استأنسا یہ صفت ہے جملہ صید نکرہ کے لیے، وذبح صید استأنسا اور ذبح کیا جائے گا ایسا شکار جو مانوس ہو چکا ہو۔ جو جانور مانوس ہو چکا ہو تو اس کو ذبح کیا جائے گا، یعنی اس کو حلقوم اور مری اور یہ رگیں آرام اور تسلی سے اس کی کاٹی جائے گی ذبح اختیاری کی صورت میں، جس کی تفصیل گزر گئی۔ البتہ وَيُجْرَحُ نَعَمٌ تَوَحَّشَ نَعَمٌ موصوف توحش یہ جملے اس کے لیے صفت ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو متوحش ہو، متنفر ہو اور جو پکڑنے میں نہ آئے تو ایسے جانور کو ذبح کیا جائے گا، اور ایسے جانور کو جو ہے وہ زخمی کر دیا جائے گا بسم اللہ پڑھ کر۔ کسی بھی جگہ سے زخمی کر لے اور اس زخم سے جب وہ مر جائے تو اس سے جو ہے ذبح حاصل ہو جائے گی اور وہ جانور حلال ہو جائے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ ذبح اختیاری ہے۔ او تردہ فی بئر، اسی طرح تردہ اے سقطہ کے معنی میں کہ جانور کنویں میں گر جائے، کنویں میں جا کر اب اس کو ذبح کرنا مشکل ہے تو اس کو بھی زخمی کر دے بسم اللہ پڑھ کر کے، یہ ذبح اختیاری ہے، اس سے وہ حلال ہو جائے گا۔ وَسُنَّ نَحْرُ الْإِبِلِ وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور اونٹ میں نحر مسنون قرار دیا گیا ہے، جبکہ گائے اور بکری وغیرہ میں ذبح کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ تو یہی فرماتے وَسُنَّ نَحْرُ الْإِبِلِ، اونٹ کو میں نحر کرنا یہ جو ہے مسنون ہے اور یہ مستحب ہے۔ نحر یہ ہے کہ سینے سے اوپر جو حلقوم کا حصہ ملا ہوا ہے، جہاں گوشت کم ہوتا ہے اس سے کاٹ دیا جائے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی اور رگیں کاٹ دی جائے، اور ذبح تو وہی گزرا۔ تو اونٹ میں نحر بہتر ہے، جس جانور کا گلا لمبا ہو تو اس میں نحر بہتر ہے، اور جس کا مختصر ہے بقر غنم ہے تو اس میں ذبح بہتر ہے۔ وکری کا عکسہ، اور اس کا برعکس کرنا مکروہ ہے، برعکس کرنا تو مکروہ ہے،
لیکن اگر کر لیا، گائے میں کسی نے نحر کر لیا، بکری میں کسی نے نحر کر لیا، تو اس سے وہ مقصود حاصل ہو جائے، یعنی رگیں کٹ جائے، تو فرماتے وہ جانور حلال ہے۔ وحل، اور البتہ اگر ذبح کر لیا، نحر کر لیا تو وہ حلال ہوں گے۔ ولم يتزکى الجنین بذکاة امہ، اگر کسی حاملہ جانور کو ذبح کر لیا اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا، جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو جانور کے مرنے کے بعد اس کے پیٹ سے نکلے، تو اگر وہ زندہ ہو تو اس کا تو ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر زندہ نہ ہو، مردہ کے حالات میں وہ نکلے تو فرماتے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا بذکاة امہ، اس کی ماں کو ذبح کرنے کے ذریعے، بلکہ اگر وہ زندہ ہو تو ٹھیک ہے اس کو ذبح کرے، اگر وہ زندہ نہ ہو، مردہ ہے، تو اس کو مردار تصور کیا جائے گا۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جنین کی ماں کو جو ذبح کیا ہے وہی ذبح اس کے لیے بھی کافی ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں، اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس جنین کا جو موت ہے یہ دبنے سے واقع ہوئی ہو، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَتَزَكَّى جَنِينٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، اور جنین کو ذبح کیا ہوا شمار نہیں کیا جائے گا بِذَكَاةِ أُمِّهِ، ماں کے ذبح کرنے سے۔ عزیز طلب، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔